الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته آپ کو یہ بات پچھلے دنوں میں بتائی گئی کہ نفس کی چاہتوں پر چلنا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو نفس کا غلام بنائے گا نقصان اٹھائے گا۔ اب آج آپ سے عرض کرنا ہے کہ نفس کی چاہتوں سے انسان کیسے بچے، علاج کیا ہے۔ 7 باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ الرحمن، اس کو دھیان سے سنیے اور عمل کے ارادے اور نیت سے سنیے۔ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے انسان نفس کی چاہتوں سے بچ سکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ۔ ایک حدیث شریف میں 3 باتیں آئی ہیں جو میں نے آپ کو سنائی تھی۔ 3 باتیں، یہ 3 چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی، نفسانی خواہشات، بخل اور حرص، اور اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی رائے کو پسند کرنا۔ 3 باتیں۔ اسی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نجات دینے والی چیزیں ترتیب سے بیان کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو نجات دینے والی 3 چیزیں ہیں یہ در حقیقت ان ہلاک کرنے والی چیزوں کا اعلان ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا، آپ نے تو صرف یہ کہا کہ یہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور یہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ جو ہلاک کرنے والی چیز ہے نفسانی خواہشات، بخل اور حرص، اور اپنی رائے کو پسند کرنا۔ نجات دینے والی چیز ہے خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرنا، کھلے چھپے اللہ سے ڈرنا، خرچ کرنے کے سلسلے میں میانہ روی اختیار کرنا، اور تیسری چیز ہے غصے اور رضامندی دونوں حالت میں انصاف کی بات کہنا، انصاف کی بات کہنا، حق بات کہنا۔ اب تینوں کو جوڑ کر دیکھیے، وہاں پہلے نمبر پر ہے نفسانی خواہشات اور یہاں پہلے نمبر پر ہے اللہ کا ڈر۔ گویا کہ نفسانی چاہتوں سے بچنے کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل میں پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا۔ اور ڈر یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے درمیان ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے اور تنہائی میں گیا تو گناہ کر رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ کھلے چھپے اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی ہو تب بھی اللہ کا خوف رکھو۔ یہ کیسی بری بات ہے کہ ہم یہ سوچ کر گناہ نہیں کر رہے ہیں کہ مجھ کو میرے والد دیکھ رہے ہیں یا میرا دوست دیکھ رہا ہے یا میرا ساتھی دیکھ رہا ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ مجھ کو کوئی نصیحت کر دیجیے، تو انہوں نے فرمایا دیکھو تم اللہ کو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمتر دیکھنے والا نہ بناؤ۔ یہ کہا
کتنی خوبصورت بات کہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے دیکھنے کے احساس سے تو تم گناہ سے رک جا رہے ہو کہ پڑوسی دیکھ رہا ہے، دوست دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی تم گناہ سے نہیں رک رہے ہو. مطلب یہ کہ تم نے سب دیکھنے والوں میں اللہ کو سب سے کم تک دیکھنے والا سمجھا، یعنی اوروں کے مقابلے میں اللہ کو تم نے سب سے کم دیکھنے والا سمجھا. یہ بہت بے غیرتی کی بات ہے. یہ احساس انسان دل بسا لے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو ان کی زبان پر کیا لفظ آیا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یعنی اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں کیسے بدکاری کر سکتا ہوں. قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، اور ایک لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ سے، شادی کرنے کی خواہش کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا. حق حابیل کا تھا، قابیل نے ضد کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام نے، جن کے دونوں بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی شادی ہو جائے گی. دونوں نے قربانی پیش کی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی قبول کی جاتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی تھی. تو دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل نیک تھا اس لیے اس کی قربانی قبول کی گئی، اور قابیل صحیح نہیں تھا، اس کی قربانی رد ہو گئی. اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا. اب آپ دیکھیے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. اس وقت دوسرا بھائی کیا کہتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو نیک ہے، اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہ اگر تم مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، میں تم کو مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تم کو قتل نہیں کروں گا. میں ظلم سہ لوں گا لیکن میں تم کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ تم اللہ کے ڈر سے بے نیاز ہو سکتے ہو. میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کا عذاب اپنے اوپر مول لیا. اللہ کا ڈر انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. اللہ کا ڈر، جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا، گناہ کے تقاضے کے وقت یہ ڈر قدموں کی زنجیر بن جائے گا. ایک اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی. ایک برے انسان نے اس کو گناہ کے لیے آمادہ کرنا چاہا. اس نے انکار کیا، لیکن وہ شخص اصرار کرتا رہا. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھہرو، ذرا میں دروازے بند کر دوں، کھڑکیاں بند کر دوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آئی. اس نے کہا کہ سب دروازے بند ہو گئے لیکن ایک دروازہ نہیں بند ہو رہا ہے. اس مرد نے یہ کہا کہ تم کمزور ہو، تم سے نہیں بند ہو رہا ہوگا، چلو مجھ کو دکھاؤ، میں بند کر دیتا ہوں. کون سا دروازہ ہے، کہاں ہے؟ اس اللہ سے ڈرنے والی خاتون نے کہا وہ دروازہ ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اگر تم بند کر سکو تو بند کر دو. ہمارے اور اللہ کے درمیان جو دروازہ ہے، اگر تم بند کر سکتے ہو بند کر دو. اللہ اکبر. غور کیجئے کہ کیسی نصیحت کی بات اس خاتون نے کہی، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیسا ڈر رہا ہوگا.
گناہ کا موقع ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا تقوی۔ حدیث شریف میں کفل نام کا ایک شخص تھا، گنہگار تھا، عیاش اور بدکار تھا، ہر رات کو بے حیائی بدکاری کرتا۔ اس کی ایک رشتہ دار خاتون تھی، ایک مرتبہ ضرورت اس کو کچھ پڑی ہوا آئی، اس نے سوال کیا، یہ مالدار تھا، اس سے کہا کہ مجھ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا پیسے تو میں تم کو دے دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم کو میرے ساتھ برائی کرنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن پھر وہ مجبور ہوئی، بچے اس کے بھوکے تھے، پریشان تھے، خود بھی پریشان تھی۔ کفل نے اس کو پیسے دے دیے۔ جب اس نے برائی کا ارادہ کیا تو وہ عورت خوف سے کانپنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ وہ کانپنے لگی اور اس نے نصیحت کی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کفل نے کہا میں کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں، تمہاری رضامندی سے یہ کام کر رہا ہوں، تم کو پیسے میں نے دیے۔ اس نے کہا کہ بات صحیح ہے، لیکن کبھی میں نے کوئی برا کام ایسا نہیں کیا، آج مجھ کو اللہ سے شرم آتی ہے، مجبوری کی وجہ سے مجھ کو ایسا قدم اٹھانا پڑا، اللہ کے یہاں مجھ کو جواب دینا ہوگا۔ اور رونے لگی اور کہا اللہ سے ڈرو۔ چونکہ وہ خلوص اس کے دل میں تھا اور اللہ کا ڈر، اس کا اثر یہ ہوا کہ کفل کے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا اور اس طرح یہ ڈرتی ہے اور روتی ہے، اور میں تو ہر رات گناہ کرتا ہوں، میرے اوپر بہت سخت وبال آئے گا۔ بس وہی وقت اس کی ہدایت کا تھا، اس خاتون کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئی اور رو پڑا۔ اس نے اس عورت کو واپس کر دیا اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے لگا اور توبہ کرنے لگا اور رونے لگا۔ صبح تک روتا رہا، ساری رات رو رو کر گزاری، صبح تک روتا رہا۔ اللہ کی تقدیر کہ وہی رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی، فوت ہو گیا، صبح ہوئی اور انتقال ہو گیا۔ اس کی قوم کے لوگ آئے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دروازوں پر کسی کی مغفرت کے بارے میں کوئی بات اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جاتی تھی۔ آئے، یہ سوچ کر آئے کہ اس کے دروازے پر تو یہ نشانی ظاہر کی جائے گی کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی، بہت بڑا بدکار اور خطا کار تھا۔ لیکن آ کر دیکھا تو دروازے پر لکھا ہوا ہے ان اللہ غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی، اللہ نے بخش دیا۔ اللہ ایسا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ غور کیجئے کہ اللہ کا ڈر اس عورت کے دل میں تھا، اس لیے تنہائی کے وقت میں وہ کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اللہ کا تقوی یہ پہلا علاج ہے نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے۔ اور نمبر 2، انسان غور کرے کہ نفس کی چاہتوں پر چلنے کا برا انجام کیا ہوگا۔ آج اگر میں گناہ کروں گا، کل اس کے کیسے سخت نقصانات سامنے آئیں گے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ظلم الہوا میں لکھا ہے، بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ شہوت ساعت اورثت حزنا طویلا، کبھی کبھی تھوڑی دیر کا خواہشات میں لگنا انسان کو بہت لمبے غم سے دوچار کر دیتا ہے۔ کوئی ایک گناہ اس کے لیے وبال ہو جاتا ہے، کوئی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بدبختی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا روزی چھین لی جاتی ہے۔ شہوت ساعت اورثت حزنا طویلا۔ تو آدمی سوچے کہ آج اگر میں یہ گناہ کروں گا، کل اس کے کیا خطرناک نتائج آئیں گے، سامنے آئیں گے، اور پھر اللہ کے یہاں جب میری پیشی ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا۔
اسی طرح جو نفس کی چاہتوں کو چھوڑ دینے کا انعام ہے اس پر غور کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نظر اٹھتی ہے اور کسی اجنبی لڑکی پر پڑتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نگاہ جھکا لیتا ہے، ارشاد ہوا میں اس کو ایسا ایمان عطا کرتا ہوں جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت پر انعام کرے، ایسا انعام کہ آدمی کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو کسی ایسی عبادت کی توفیق دوں گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا، اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ، اسی طرح غصے کو پی جانا، انسان کو غصہ آیا، اب اس کا نفس یہ چاہ رہا ہے کہ گالی دے، تکلیف پہنچائے، سامنے والے کو مارے، اب یہ غصہ پی جا رہا ہے، اپنے نفس کی چاہت کو دبا رہا ہے۔ حدیث میں من کظم غیظا، جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، ما من عبد کظم غیظا الا وقد ملئ جوفه ایمانا، جو انسان اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے، سینہ ایمان سے بھر دیتا ہے۔ آدمی کو غصہ آ رہا ہے اور وہ اپنے غصے کو دبا رہا ہے، نفس کی چاہتوں کو دبا رہا ہے، یہ چیز ہے۔ یزید ابن میسرہ ایک بزرگ گزرے، فرماتے تھے کہ اللہ اپنے جوان بندے سے کہتا ہے ایھا الشاب التارک شہوتہ لاجلی انت عندی کبعض ملائکتی، کہ اے وہ جوان جو میری محبت میں میرے ڈر کی وجہ سے اپنی شہوتوں اور لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، نفس کی چاہت کو چھوڑ دیتا ہے، انت عندی کبعض ملائکتی، تیرا مقام میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے، انت عندی کبعض ملائکتی، تیرا مقام میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ اللہ، کنز العمال میں ایک روایت آئی ہے کہ جو جوان جوانی کی عمر میں اطاعت عبادت کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 99 صدیق کے برابر اجر عطا فرمائے۔ صدیق اولیاء میں سب سے اونچے مقام پر ہے، 99 صدیق کا، 99 صدیق، انت عندی کبعض ملائکتی۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام متعین فرمایا۔ اب جب انسان اس انعام کو سوچے گا اور غور کرے گا اور پھر اپنے گناہ سے اپنے آپ کو روک لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوگا اور وہ اس ذریعے سے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا سکے گا۔ دو باتیں ہیں، ایک حصے میں نے دو باتیں عرض کی ہیں، اس لیے اس کو یاد رکھیے گا۔ پہلی چیز، جو نفسانی خواہشات پر برا انجام اور نتیجہ عذاب سامنے آنے والا ہے اس کو سوچنا، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جو نعمت، انعام، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جزا ملنے والی ہے اس کے استحضار، سوچنا کہ اللہ مجھ کو اس پر کیا انعام عطا کرے گا۔ تیسری چیز، اپنے آپ کو نفس کی چاہتوں کا، نفس کی چاہت کے خلاف کرنے کا عادی بنانا۔ تھوڑی مشق کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ نفس کی طرف سے کوئی تقاضا آ رہا ہے، آپ اس کے خلاف کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ گانا سنیں، آپ اپنے آپ کو طاقت سے دبا رہے ہیں کہ نہیں، میں قرآن کی تلاوت سنوں گا، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سن لوں گا، میں کسی بزرگ کا بیان سن لوں گا۔ آپ نے نفس کی چاہت کی مخالفت کی، پہلے اس کی مشق کرنی پڑے گی، تکلیف ہوگی، پھر عادت ہو جائے گی۔
نفس پر دباؤ ڈالنا، اس کی مخالفت کرنا، جو نفس چاہے اس کے خلاف کرنا، ہر چیز میں جب نفس کی طرف سے کوئی دعوت آئے، کوئی تقاضا ہو، اس کے خلاف چیز کو اس کے مقابل میں لانا، یہ علاج ہے۔ ایک بزرگ نے کسی کو نصیحت کی، انہوں نے سوال کیا تھا کہ نیکی اور تقوی کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب کا کاغذ تھا موڑ دیا، یا اس سے پوچھا کہ کاغذ اگر تم کوئی مڑ جائے تو اس کو تم کیسے سیدھا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو میں دوسری طرف موڑ دوں گا۔ اگر کوئی کاغذ آپ بھی دیکھیں کہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کاغذ اس کا مڑ گیا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوسری طرف موڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سیدھا ہو جائے۔ یہی چیز ہے کہ جب نفس معصیت کی طرف جھک رہا ہے تو آپ اس کو طاعت کی طرف لے جائیے، تب وہ بیچ میں آئے گا، تب وہ صراط المستقیم پر ٹھہرے گا۔ تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا، تھوڑی مشقت جھیلنی پڑے گی، اور اسی مجاہدے سے آدمی آگے بڑھے گا، اسی مجاہدے کی وجہ سے آدمی آگے بڑھے گا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے، وہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت نازک مزاج آدمی تھے، بہت نازک مزاج۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے ان کو لحاف، ان کی مرید خاتون کے لحاف بہت خوبصورت بنا کے دیا، حضرت استعمال کرے تھے۔ چند دن کے بعد پوچھا، حضرت وہ لحاف پیش کیا تھا پسند آیا؟ حضرت ناراض ہوئی، فرمایا خاک پسند آتا، اس میں تم نے جو دھاگے لگائے ہیں اس میں ترچھے ترچھے رات بھر نیندی نہیں آئے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے رات کو نیند ہی نہیں ہے۔ بہت نازک مزاج ہے۔ بادشاہ آیا، بہت بڑے شخص تھے، بادشاہ زیارت کے لیے آیا، بیٹھا ہوا تھا، پیاس لگی، اس نے کہا حضرت پیاس لگی ہے، فرمایا وہ سامنے مٹکا رکھا ہوا ہے، پی لو۔ بادشاہ گیا، اس نے پیالے میں پانی لیا، پی کر پیالہ رکھ کے آ گیا۔ پھر کہنے لگا حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے، کیسے حکومت چلاؤں، کیسے سلطنت چلاؤں؟ ارشاد فرمایا تم کو کیا نصیحت کروں، تم نے وہ پیالہ ترچھا رکھ دیا، میرے سر میں درد ہو گیا، وہ پیالہ تم ٹھیک نہیں رکھ رہے ہو، سلطنت کیسے چلاتے ہو؟ اللہ بہت مزاج میں بہت نزاکت تھی، اللہ وہ بہت قصے ہیں ان کے مزاج کی نزاکت۔ خیر، تو حضرت مرزا میں تھے، بہت بڑے مقام کے بزرگ، بہت بڑے تھے، اللہ اکبر، بہت بڑے شخص تھے، شہید ہوئے، مرزا مظہر جانے جانا شہید، اللہ اکبر۔ ان کی تربت پر انہی کا شعر لکھا ہوا ہے، شہید ہوئے تھے، اور شعر تو بہت پہلے کبھی کہا ہوگا لیکن وہ ان پر صادق آ گیا، اس لیے ان کی قبر پر شعر انہی کا لکھا ہوا ہے۔ بلوح تربت من از غیب یافتند تحریر، فارسی کا شعر ہے۔ بلوح تربت من از غیب یافتند تحریر، کہ ای مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیر، کہ یہ جو آدمی مارا گیا ہے اس کا گناہ بے گناہی ہے، بس کوئی قصور نہیں، اگر کوئی قصور ہے تو اس کا بے قصور ہونا قصور ہے، یہ لکھا۔ میری تربت پر غیب سے لوگوں نے ایک تحریر پائی ہے کہ اس مقتول کا کوئی قصور نہیں، کوئی قصور ہے تو بے قصوری ہے، اللہ۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا تشریف رکھتے تھے، ایک صاحب آئے، ہندو سادھو، وہ آیا اور آ کر بیٹھا، بہت پہنچا ہوا تھا۔ ان میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، اگرچہ کہ کفر کی نحوست قائم رہتی ہے، لیکن خدا کی سنت یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں، تو ان کو بھی بعض قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں، تاثیر حاصل ہو جاتی ہے۔
لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کی طاقت مل جاتی ہے۔ وہ آیا سادھو اور آنکھ بند کر کے بیٹھا حضرت کی مجلس میں، تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھ کھولی، مرزا صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کا پورا وجود نور ہی نور ہے، روشنی روشنی ہے، مگر عجیب بات ہے کہ آپ کے دل میں کالا نقطہ ہے، آپ کے دل میں سیاہی ہے، دل میں کالک ہے اور پورا وجود آپ پر نور ہے۔ عجیب بات کہ آپ کے دل میں کالا نقطہ ہے اور پورا وجود آپ کا نور ہے، ایسا کیوں؟ یہ دل میں کالا نقطہ کیوں؟ حضرت مسکرائے، کچھ فرمائے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کہا میاں تم کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ یہ جو تم لوگوں کو جانچ لیتے ہو کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا بہت محنت کی ہے اور ہمیشہ میں نے اپنے نفس کی چاہتوں کے خلاف کیا ہے، نفس نے جو چاہا میں نے ہمیشہ اس کو کچلا ہے، دبایا ہے، اس لیے مجھ کو بہت طاقتیں حاصل ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا اچھا جب تم کو اتنی طاقتیں قوتیں نعمتیں مل گئیں تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، کفر کرو؟ اس نے کہا دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا۔ مرزا صاحب نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میرا نفس جو چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، تو جب تمہارا نفس مسلمان ہونا نہیں چاہتا تو اس کی خلاف ورزی کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دل جو چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، مسلمان۔ اس نے کہا کہ دل وقت آ گیا تھا ہدایت کا، مسلمان ہو گیا، حضرت کا کلمہ پڑھ دیا۔ جب کلمہ پڑھ چکا تو حضرت مرزا صاحب نے کہا کہ تم دوبارہ اب مجھ کو پھر سے دیکھو۔ وہ پھر نگاہ اس نے بند کی، سر جھکایا ہو، پھر جائزہ لیا، آنکھ کھولا اس نے، وہ کہا عجیب بات ہے آپ کے دل میں جو کالا نقطہ تھا اب غائب ہو گیا، اب دل بھی پورا منور ہے، وہ سیاہی غائب ہو گئی، اب سب نوری نور دکھتا ہے۔ تو حضرت نے اب فرمایا کہ میاں جو تم دیکھ رہے تھے پہلے کالا نقطہ، وہ در حقیقت تم اپنے آپ کو میرے آئینے میں دیکھ رہے تھے۔ محنت کرنے کی وجہ سے تم پورے نورانی ہو چکے ہو، لیکن تمہارے دل میں کفر کی کالک باقی تھی، کفر کی سیاہی قائم تھی۔ جب تم مسلمان ہو گئے وہ کفر کی سیاہی ختم ہو گئی، اب جو تم دیکھ رہے ہو تو وہ نظر نہیں آتی ہے، میرے آئینے میں تم اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، مجھ کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور غور کرو کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں کہ پورا وجود نور ہی نور ہو گیا اور آئینے کی طرح صاف شفاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیسے لوگ تھے اور کیسا اونچا مقام ان کا تھا۔ تو آدمی اپنے نفس کی چاہتوں کے خلاف کرے گا، مقام اس کا اونچا ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ اجر سے مالا مال کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب کوئی کوتاہی ہو جائے تو اپنے نفس کو سزا دے، اپنے نفس کو سزا دے، محاسبہ کرے۔ حضرت تمیم داری کے بارے میں ایک رات تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تو انہوں نے اپنے آپ پر یہ لازم کر لیا کہ اب 1 سال تک رات کو سوؤں گا نہیں، اور عمل کیا، اپنے آپ کو سزا دی، اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈالا۔ اور ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے بڑوں کے اور بزرگوں کے کہ انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، اپنا جائزہ لیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک کمرہ بنا ہوا تھا، گھر بنا ہوا تھا، کسی سے پوچھا یہ کب بنا ہے، کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا گیا ہے؟ پوچھ تو لیا
تھوڑی دیر کے بعد خیال ہوا کہ میں نے لایانی سوال کیا، مجھ کو اس عمارت سے کیا مطلب تھا؟ میں نے لایانی بات کی، فضول بات کی، اور فضول کام کیا ہے لایانی، اس لیے اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ 1 سال تک روزہ رکھا، 1 سال تک، کہ لایانی کام ہو گیا، لایانی بات ہو گئی۔ آپ غور کیجئے کہ کتنا وہ اپنے آپ کے سلسلے میں فکر مند ہوتے تھے، لایانی چیز۔ ہم لوگ بھی غور کریں کہ لایانی اور فضول میں ہم کتنا مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، واحد تباہی بات کرنے میں تو کوئی ہمارا ثانی نہیں ہے، بس جہاں بیٹھیں گے تقریر ہماری شروع۔ اور پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ عورتوں میں مرض پایا جاتا ہے زیادہ بات کرنے کا، مگر مردوں نے سوچا کہ اس میدان میں بھی عورتوں کو کیوں آگے بڑھنے دیں، تو اس لیے اس میدان میں بھی ہم ہی شہ سوار ہوگی۔ چنانچہ بہت سے مرد ایسے ہیں کہ عورتوں کو بات کرنے میں پیچھے چھوڑ دیں، ایران توران کی یہاں وہاں کی باتیں بے مقصد فضول۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ایک مرید کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد بھیجا ایک اور اللہ والے تھے اس زمانے کے بہت بڑے، کہا امتحان ان کا لے لیں، میں نے تربیت کی ہے، ٹھیک ہو گیا نہیں، امتحان لے لیں۔ وہ گیا مرید، اپنے شیخ کا پرچہ لے کر گیا، انہوں نے پڑھا، اس کے بعد کچھ سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ بھی کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہیں، شادی ہو گئی 2 بچے بھی ہیں۔ حضرت نے ان کے شیخ کو لکھا، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے لکھا آپ کا مرید اچھا ہے، آپ نے تربیت اچھی کی، مگر ابھی اس میں فضول بات کرنے کی بیماری ہے۔ میں نے پوچھا نکاح ہوا؟ کہہ دیتا ہاں یا نہیں، 2 بچے جو لے کر آیا یہ علامت ہے کہ اس کو بھی زیادہ بولنے کی بیماری ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ نکاح ہوا؟ کہہ دیتا ہاں، یہ کہہ دیتا نہیں۔ اس نے کہا نکاح ہو گیا، 2 بچے بھی ہیں، یہ ابھی اس میں فضول بولنے کی بیماری ہے، ابھی اور تربیت کی ضرورت ہے۔ ہاں غور کیجیے، لایانی اور فضول چیز سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر فضول بات اور کام کو وہ چھوڑ دیں، کوئی بھی فضول کام یا بات وہ اختیار نہ کرے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ 3 باتیں ہوئی ہیں، وقت ہو گیا، انشاءاللہ کل 4 باتیں اور بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔